فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی ورواحنا لمقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین حاج ابراہیم ان اتاہ اللہ الملک۔ صلوات پڑھیے سب مل کے بآواز بلند۔ سلسلہ بیان آج اپنے نویں مرحلے میں ہے، اور آج کی مجلس کے لیے ہم نے جن کلمات کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان کلمات کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 4000 سال قبل عراق میں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، اور قرآن مجید میں ایک کم 70 بار جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس قدر اللہ کے محبوب تھے کہ اللہ نے ایک سورہ ہی جناب ابراہیم کے نام کو نازل کیا ہے۔ 14واں سورہ سورہ ابراہیم ہے، اور مختلف القاب مختلف انداز سے اللہ نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو یاد کیا ہے۔ انہی کو شجرۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، اللہ نے انہی کو خلیل اللہ کہا ہے، انہی کو کبھی امت کے لقب سے یاد کیا ہے، کبھی انہی کو اللہ نے امام الناس کے لقب سے یاد کیا ہے، کبھی اللہ نے ان کو حنیف کہا ہے۔ یعنی انبیاء میں جناب ابراہیم ایک ایسے نبی ہیں کہ ان کے سارے القاب قرآنی ہیں۔ خلیل کہا، حنیف کہا، امت کہا، امام الناس کہا، شجرۃ الانبیاء کہا، یہ سارے القاب جناب ابراہیم کے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یوں تو ہر نبی کا امتحان اللہ نے لیا ہے، مگر جناب ابراہیم کا بھی امتحان لیا گیا، اور ان کے امتحان کا تذکرہ قرآن میں ہے لفظ ابتلا کے ساتھ۔ اور بڑے سخت امتحان لیے گئے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ انبیاء میں جناب ابراہیم بڑے مالدار نبی تھے، یعنی بڑے صاحب حیثیت تھے، دولت مال بہت تھے ان کے پاس۔ آپ تفسیریں پڑھیے، لکھا ہے جناب ابراہیم کے پاس، اچھا مال کا مطلب جب کبھی مال آ جائے، مال تو اس سے مراد کرنسی نہیں ہے، روپیہ یا ڈالر نہیں ہے۔ آج کے کچھ پچھلے سال جو ہے پہلے مال جو ہے وہ روپے پہ نہیں بولا جاتا تھا، بلکہ یہی جانور، بھینس، گائے، بھیڑ، بکریاں، ان کا جب لفظ آتا تھا تو کہا جاتا مالدار لوگ تھے۔ تو جناب ابراہیم ان تمام انبیاء میں بڑے مالدار تھے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 100 زیادہ تو بکریاں تھیں ان کے پاس، اور 50 زیادہ ان کے پاس گائے۔ اونٹوں کا معاملہ یہ تھا کہ لکھا ہے کہ ان کا جو محلہ تھا رہنے کا، وہاں کے آغاز سے محلے کے اختتام تک اونٹوں کی قطار لگی ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابراہیم کا شمار مالدار اور دولت مند نبیوں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی بات رہے کہ زیادہ تر نبیوں کا کام جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے جانوروں کو چرانا،
اکثر آپ سنا ہوگا جانور چراتے ہوئے. یہ جانور کا چرانا جو ہے یہ کیوں نبیوں کو سپرد کیا اللہ نے؟ آپ کو معلوم ہے، جو لوگ دیہات انہیں پتہ ہے کہ سب سے مشکل کام ہے جانور کا قابو کرنا. اگر انسان جانور پر قابو کر لے، کنٹرول کر لے، تو انسان پر قابو کرنا آسان ہو جائے گا. صلوات پڑھیے بابا جب نہیں، آپ ذرا ہلکے میں نہ لیجیے میری بات کو کہ صاحب جانور چراتے تھے. نہیں، بہت مشکل کام ہے جانور چرانا. اس سے زیادہ مشکل کام کوئی ہے ہی نہیں. اما 2 4 6 جانور چرانا مشکل ہے. 6 جائے کہ 50 گائے ہو، 100 زیادہ بکریاں ہوں اور اتنے سارے اونٹ ہوں. تو نبیوں کا کام سپرد اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ چونکہ انہیں امت کی ہدایت کے لیے، امت کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو بھیجنا تھا، تو کہا پہلے پریکٹس کر لو جانوروں کو قابو میں کرنے کے. جانور کا قابو میں آ گئے تو انسان قابو میں آنا آسان ہو جائے گا. اور بہت مشکل مرحلہ ہے جانور کا قابو کرنا. آپ کو معلوم ہے، اپنی واقعہ سنائی دیتا ہوں. میں جب چھوٹا تھا 8 9 سال کا، تو دادا مرحوم تھے، والد دوسرے کام میں لگے رہتے، تو وہ جانور چرانا ہمارے ذمہ. آدھا گھر میں ہم ہی تھے چھوٹے. تو یہ میں 1978 کی بات بیان کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس 2 یا 3 گائے اور 1 بھینس، 1 آدھ 2 بیل بھی جوڑی رہی ہوگی. اتنا مشکل کام تھا، مجھے یاد آتا ہے ابھی تو میرے کبھی کبھی آنسو نکل پڑتے ہیں. وہ شرارتی گائے اور وہ جانور، اللہ اکبر. اور وہ ہمیں چرانا ہے بھائی. تو ایک دن مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یہ جانوروں نے تنگ کر دیا ہے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا مشکل کام ہوتا ہے جانور کے چرانا. تو مجھے کسی نے بتایا، گرمی کے زمانے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ جو چری ہے چارہ، وہ زہریلی ہو چکی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہاں اگر جانور چلا جاؤ چر لے تو جانور مر جائے گا. ارے میں نے کہا بڑے پتے کی بات معلوم ہو گئی. ممبر پہنچ، جھوٹ نہیں بولوں گا. میرا بھتیجا موجود ہے، داماد بھی ہے، بھائی بھی ہے، سے پوچھیے آپ. تو میں نے ان سارے جانوروں کو لے جا کے اسی کھیت میں توڑ دیا، لگا دیا. اور وہ جانوروں نے وہ چری جو ہے وہ چر لیا زہریلی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر. 2 گائے مر گئی اور 1 اعلیٰ ترین بہترین بھینس تھی، وہ مر گئی. اس قدر افسوس ہوا ہمارے گھر والوں کو کہ اس سے اب جانور نہ چروایا جائے گا. ایک صلوات پڑھیے بابا جب بلند. تو بہت بڑا مشکل کام ہے جانور چرانا. میرے یہاں ابھی میرے چچا وغیرہ وہ بھینس کو یاد کرتے تو کہتے ہیں اتنی مہنگی بھینس لائے تھے، اس کی وجہ سے مر گئی. تو زیادہ تر نبیوں کا کام تھا یہ کیوں؟ اس لیے کہ جانور اگر چرا لیا، کنٹرول کر لیا، قابو کر لیا تو انسان کا قابو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ امتحان تھا. تو بات کہیں اور نہیں چلی جائے تو 100 بکریاں اور اتنے جانور. جناب ابراہیم دولت مند، اتنے دولت مند، کتنے مال ان کے پاس تھا. تو اللہ نے ان کا امتحان لیا. پہلا امتحان ہوا مال کے ذریعے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. تو فرشتوں نے کہا کہ اتنا دولت دیا، اتنا مال دیا، اب اگر انہیں دوست بنایا ہے یا بن گئے تو اس میں حرج کیا ہے؟ جس کو بھی اتنا مل جائے گا وہی دوست ہو جائے گا. جب کہا ابراہیم ہمارے دوست ہیں تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جب تو نے اتنا دے دیا ہے ان کو تو جو بھی اتنا پا جائے گا تیرا دوست ہو جائے گا. یعنی مطلب ہے اگر مال نہ دیا ہوتا تو شاید دوست نہ ہوتے. تو اللہ نے کہا اگر تمہیں یہی بات جا کے امتحان لے لو. اب آیا فرشتہ امتحان لینے کے لیے. تو لکھا ایک طرف وہ 100 سے زیادہ بکریاں، ایک طرف گائے، ایک طرف وہ سارے اونٹ، اور بیچ میں جناب ابراہیم اپنے کسی ایک نوکر کے ساتھ جانور چرا رہے ہیں. اور ایک گوشے سے کوئی فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور چھپ کے وہ اللہ کے تسبیح بیان کرنے لگا. لا الہ الا اللہ الحمد، اللہ اکبر، تسبیح جو آپ سنا کرتے ہیں، بیان کرنے لگا. انداز نہ پیارا نہ اچھا تھا کہ ابراہیم چونک گئے کہ آخر یہ کون ہے جو میرے محبوب، میرے خدا، میرے مالک، میرے خالق کی تسبیح کر رہا ہے اتنی کشش کی آواز میں. لکھا جناب ابراہیم کھڑے ہوئے اور تلاش کرتے آئے دیکھا تو
تو کہتے ہیں کہ کیا تو ہی میرے رب کو یاد کر رہا تھا؟ کہاں کہ جس انداز سے تو میرے رب کو یاد کر رہا تھا اس انداز ایک بار اور یاد کر لے۔ کہا سنو، اب تک میں جو رب کو یاد کر رہا تھا میں اپنی وجہ سے، اب جو میں یاد کروں گا تمہاری وجہ سے، اور بغیر کو لیے دیے معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ کا کیا مطلب؟ کہ میں تذکرہ کروں گا تمہارے رب کا تو ہمیں اس میں ملے گا کیا؟ کہ بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ یہ 100 بکریاں یہ مجھے دے دو۔ کہ چلو دیا میں نے، ایک بار میرے رب کا تذکرہ پھر اسی انداز سے کر دے۔ لکھا ہے کہ اس نے پھر تذکرہ کیا، کہ ایک بار اور، پھر اس نے تذکرہ، کہ ایک بار اور کر دے، کر دیا۔ اب کہا جب چوتھی بار تو کہا اب جتنا دیا تھا ہو گیا معاملہ۔ کہا بغیر دیے کے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ جو گائے یہ بھی ہمارے دے دو۔ کہ چلو گائے بھی دے دیا۔ لکھا ہے پھر اس نے تذکرہ کیا اللہ کا اسی انداز میں اور اچھے انداز میں، بڑی پرکشش، بڑی جاذبیت تھی آواز میں۔ جناب ابراہیم خوش ہو گئے کہ ایک بار اور تذکرہ کر دے۔ اس نے اور ایک بار تذکرہ کر دیا کہ ایک بار اور کر دے۔ کہ بس ہو گیا 2 بار، جب تک اب آگے نہیں ملے گا نہیں بڑھوں گا۔ کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ جو اونٹ ہے نا یہ بھی دے دو، میں تذکرہ کر دوں گا۔ کہ لو میں نے اونٹ بھی دے دیا۔ اب جب اونٹ بھی لے تو پھر اس نے تذکرہ کیا، ایک بار اور تذکرہ ہو گیا تو کہا ایک بار اور کر دے۔ کہا نہیں، بکریاں تم نے دے دیں، گائے تم نے دے دیا، اونٹ تم نے دے دیا، اب جتنا دیا اتنا تذکرہ ہو گیا، اب بغیر آگے کو لیے ہوئے تذکرہ نہیں ہوگا۔ اب کیا دو گے؟ سنیے گا، اب کیا دو گے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ بکریاں لے لیا تم نے، دے لیا میں نے، بتایا تم کو دے دیا، اونٹ تم نے، اب ہے کون؟ مگر یہ بتا ان کے چرانے کے تجھے آدمی تو چاہیے، انہیں کون چرائے گا؟ تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، ایک بار اور تذکرہ کر دے۔ ہایا صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ بھائی یہ جو بکریاں ہیں تمام ان کے چرانے کے کوئی آدمی چاہیے، کام میں تجھے اپنے ایک بار اور۔ تو اس نے تذکرہ اللہ کا ایک بار اور کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ذات سے یا جس شخصیت سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، راہ محبت میں کیا قربان ہو جائے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو یہ فرش ادا اور یہ مجلسیں اور یہ جو اہل بیت تذکرہ ہوتا ہے، کیا جا رہا ہے؟ محبت ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے نے کہا کہ ابراہیم یہ بکریاں بھی تمہاری، یہ گائے بھی تمہاری، یہ اونٹ بھی تمہارے لیے، تم بھی، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، صرف تمہارے امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلا امتحان ہوا جناب ابراہیم کا مال کے ذریعے۔ اور ذرا غور، صلوات پڑھیے بابا جی بلند۔ اللہ کے خلیل ہیں، یوں ہی اللہ نے خلیل نہیں کہا۔ کیوں بھیجا گیا تھا؟ تبلیغ توحید کے لیے۔ آئے تو جناب ابراہیم تو آغاز تبلیغ توحید گھر سے کیا۔ آزر جو آپ کا چچا تھا وہ ساس تھا، اس سے کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ ہمارے بڑے بھائیوں نے کیا لکھا ہے کہ آزر جو ہے ابراہیم کے باپ کا نام تھا۔ بالکل جھوٹ، آزر ابراہیم کے باپ کا نام نہیں تھا، آزر نام تھا ابراہیم کے چچا کا۔ اور کیا آپ نے؟ کون تھا؟ چچا تھا۔ قرآن میں 2 چچاؤں کا تذکرہ ہے، ایک ابراہیم کے چچا آزر اور ایک نبی پاک کے چچا ابو طالب۔ فرق یہ ہے کہ ایک جناب ابراہیم کو اس بات پر سزا دے رہا تھا کہ تم اپنے خدا کی تبلیغ کیوں کر رہے ہو، ایک بھتیجا، ایک چچا بھتیجے کو ستا رہا تھا، دوسرا چچا بھتیجے کو بچا رہا تھا۔ صلوات پڑھیے بابا جی بلند۔ تو آزر کا آزر کہا تھا، وہ چچا کا نام آزر تھا۔ مگر میں اپنے اس بافہم مجھ میں پوچھنا چاہتا ہوں
چلیے ہم نے مان لیا کہ آزر ابراہیم کے باپ کا نام تھا، مگر آپ مجھے بتائیے کہ جب حق کے مقابلے میں ابراہیم کا باپ آزر آ گیا تو کیا ابراہیم نے اسے چھوڑا؟ تھوڑا سر ہلا کے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا نا۔ تو معلوم ہے کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ اگر حق کے مقابلے میں نبی کا باپ بھی آ جائے تو نبی اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا، تو جب نبی اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا تو بیوی کے باپ کو کیا چھوڑے گا؟ صلوات محمد اور آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں، تھوڑا آگے بڑھائیں، بس تھوڑا آگے بڑھائیں۔ ہاں اب پڑھیے صلوات۔ تو بھائی ذرا سنبھالو، یہ ہے کہاں؟ اچھا پیچھے بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا جی۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم، آزر چچا کا نام تھا، باپ کا نام نہیں تھا، مگر جب حق کے مقابلے میں آزر آ گیا، چچا آ گیا، تو کیا کیا جناب ابراہیم نے؟ قرآن نے کہا اپنے کافر چچا پر تبرہ کیا۔ آیت مجھے یاد ہے مگر میں پڑھ نہیں پاؤں گا، بولنے میں تکلیف ہے۔ آیت ذرا غور کیجیے گا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ، جب واضح ہو گیا حق، یہ پتہ چل گیا کہ آزر جو ہے یہ کافر ہے، تو فتبرا، ابراہیم نے اپنے چچا پر تبرہ کیا۔ یہ تبرہ کون کر رہا ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم ہے کون؟ کا شیعہ۔ کر کیا رہے؟ تبرہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دشمنان خدا پر تبرہ کرنا شیعوں کی بہت پرانی عادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ پڑھیے قرآن پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ جو تم روتے ہو کہ شیعہ تبرعی ہیں، کون تبرعی نہیں؟ کہ سب تبرعی ہیں، تبرعی سب ہیں۔ آپ کو معلوم ماشاءاللہ ہمارا مجمع اتنا ذہین و اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ ساری بات یاد رکھتا ہے۔ امام حسن نے سلو کیا، سلو امام حسن تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، کیا شرائط تھے؟ ان تمام شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ یہ جو ممبروں سے میرے باپ علی پر تبرہ ہوتا ہے یہ بند ہو۔ ہے نا، سنا ہوگا آپ نے۔ تو تبرہ ہوتا تھا اس لیے شرط رکھا امام نے نا، بے مولا علی پہ تبرہ ہوتا تھا اسی لیے مولانا نے کہا بھی یہ بند ہو، اگر نہ ہوتا تو بند کیوں کرواتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی تبرعی تھا، وہ بھی تبرعی تھا، ہم بھی تبرعی ہیں، فرق صرف تعداد کا ہے۔ وہ ایک پلانت بھیجتا تھا، ہم 3 پلانت بھیجتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ بھیا رکو، آج مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہوئی، تھوڑا پڑھنے دیجیے آپ۔ صلوات پڑھیے بابا نے، انہیں ذرا ٹھانیے آپ تھوڑا سا، بابا نے بولے صلوات پڑھیے۔ تو ذرا غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شرط کیا تھی؟ تبرہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ٹھیک ہے حکومت تم لے جاؤ مگر دین کے معاملے میں تم مت بولنا۔ لکھی بڑی بات ہے بھائی، یہ ایگریمنٹ ہے، باقاعدہ آج بھی موجود ہے۔ کہا میں امام حسن نے کہا میں حکومت تمہیں دے دیتا ہوں، تخت و تاج لے جاؤ، سب تم لے جاؤ، مگر تم دین کے معاملے میں کبھی نہیں بولو گے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے آپ حکومت دے دیجئے، ہم دین کے معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔
تو امام نے دین لے لیا، حکومت دے دیا، دین ہمارے پاس، حکومت تمہارے پاس۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، دین میں تم نہیں بولو گے اور حکومت میں نہیں بولوں گا، حکومت تم لے جاؤ، دین ہمیں دے جاؤ۔ تو یہ بھیا اب ان کے پرستاروں کو دین پر بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ نہیں آپ نہیں سمجھے، سلوات پڑھیے بابا سے مثال دوں میں آپ کو۔ اگر کبھی آپ فیض آباد گئے تو آپ کو معلوم ہوگا، فیض آباد ریلوے اسٹیشن بندر بہت ہیں، بہت بندر ہیں۔ جو لوگ فیض آباد کو انہیں معلوم ہے، اگر آپ چلے جائیں اسٹیشن پر اور کوئی چیز کھانے پینے کے لیے تو بڑے حفاظت لیے رہیے، ورنہ چھین لیں گے ہاتھ سے آپ کے۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ صبح سویرے ایک حافظ جی کسی ٹرین سے اترے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا قرآن پڑھ لیں، اور قرآن نکالا، قرآن پڑھنے لگے۔ تو ایک بندر جھپٹا اوپر سے، تو صرف یہ قرآن کی توہین نہ ہو جائے، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور ان کے سامنے کیلا رکھا تھا، کیلا اٹھا کے پھینک دیا۔ بندر کیلا ہی لینے آیا تھا، قرآن کو لینا دینا کیا تھا بندر کو؟ بھائی وہ تو کیلے لینے آیا تھا۔ انہوں نے کیلا پھینکا، بندر کیلا لے کے چلا گیا، انہوں نے قرآن لگایا سینے سے، خدا کا شکر قرآن بچ گیا۔ ہائے 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 ہائے، خدا کا شکر قرآن بچ گیا۔ یہی معاملہ ہے، بندر آیا تو حکومت لینے کے لیے، امام نے کیلے کے شکل میں حکومت کو پھینک دیا، وہ حکومت لے کے چلا گیا، امام نے قرآن لے لیا۔ صلوات پڑھیے بابا کے ولن۔ تب کسی بھی عالم کو، مولوی کو دین کے معاملے میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی آئے بولنے کے لیے تو آپ اسے کہیے کہ تمہارا باپ حکومت لے کے چلا گیا تھا، تم لوگ پیسے لے کے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ لیا بابا علیہ وسلم۔ ابھی نہیں تو بات کہیں اور نکل گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، جناب ابراہیم امتحان لیا اللہ، سخت ترین امتحان۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، ماشاء اللہ، تم بھی بیٹھ جاؤ میرے لال۔ ایک سلوات پڑھی اور بابا جب تو باپ آذر باپ نہیں چچا تھا، نبی کا باپ کافر نہیں ہوتا۔ تو جناب ابراہیم نے دعوت توحید دیا اس کو، صاحب بگڑ گیا وہ تو، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سنتے رہتے مجھے اپنے مقصد پہ آنا ہے۔ منزل یہ آئی کہ نمرود، جس کے لیے قرآن جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے نمرود کو ملک دیا، بادشاہت دی، اقتدار دیا، مال دیا، دولت دیا، بجائے یہ کس اقتدار و دولت پانے کے بعد شکر کرتا، وہ تو مغرور ہو گیا، تکبر نے گھیر لیا، گھمنڈی ہو گیا۔ یعنی اللہ نے طاقت دی تھی تاکہ شکر کرو، مگر طاقت پانے کے بعد وہ مغرور ہو گیا۔ تو طاقت آنے کے بعد مغرور بن جانے نمرود ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اگر طاقت دے رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ صلح پسند ہو۔ تو جناب ابراہیم نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، کہا تم جو توحید کا اعلان کر رہے ہو یہ بند کر دو، کہو تو نہیں ہوگا، کہ کیا دلیل ہے کہ تمہارا خدا خدا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا ہمارا خدا وہ ہے جو حیات اور موت کا مالک ہے، جو تو موت و حیات کا مالک ہے۔ اب وہ بھرا ہوا دربار ہے اور سارے اس کے جتنے چمچے ہیں اور جتنے مچھر ٹائپ مکھی ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا ہمارا خدا وہ ہے
جو موت و حیات کا مالک ہے، تو اپنے شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہتا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں، میں بھی مالک ہوں۔ لیکن ایک کوئی تھا جس کو اس نے سزائے موت دے دی تھی، اس کو بلایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ ایک بے گناہ تھا کہ اس کو قتل کر دو، کہ دیکھو ہم بھی موت و حیات کے مالک ہیں۔ یعنی اتنا بڑا جاہل تھا جسے اصل میں موت و حیات کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا۔ صلوات پڑھیے بابا نے بلند۔ ارے بیٹا بہت دیر لگ جائے گی، آج نہیں کل انشاءاللہ، کل لگانا، آج کم وقت ہے، ایک سال بعد اور پڑھیے بابا نے بلند۔ تو موت و حیات کا مطلب وہ جاہل سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ دیکھو ہم بھی مالک ہیں۔ پر جناب ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے سن، ہمارا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں ڈبو دے۔ اب جب یہ کہا جناب ابراہیم نے تو قرآن میں ہے کہ وہ کافر تھا اور مبہوت ہو کے رہ گیا۔ بھرا ہوا دربار ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب ابراہیم نے کہا ہمارا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق نکالتا مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں ڈبو دے۔ تو چونکہ وہ جھوٹا خدا تھا نکال تو سکا نہیں، لہذا بات تمام ہو گئی، جناب ابراہیم نکل پڑے۔ اب میں نے ایک بہت بڑے واعظ سے سنا حیرانی کہ جناب ابراہیم چلے جا رہے تھے اور ایک 200 سال بڈھا، 200 سال کا، وہ جناب ابراہیم پیچھے دوڑتا ہوا۔ آواز ابراہیم ٹھہرے، کیا بات ہے؟ کہ آپ جو ہیں وہ صدیق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، سچ سچ مجھے بتائیے آپ کہ اگر نمرود سورج کو مغرب سے نکال دیتا تو کیا آپ اسے خدا مانتے؟ تو جناب ابراہیم کو تو معلوم ہی تھا کہ سورج کو مغرب سے نکال نہ سکتا۔ کہاں اگر وہ نکال دیتا تو میں اسے خدا مان لیتا۔ لکھا کہ جاؤ، جناب ابراہیم آگے چڑھے اور یہ آیا اپنے گھر، آنے اپنے سارے بچوں کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک عجیب فقرہ کا سنو، جب تک میں زندہ ہوں میں انتظار کروں گا، میرے مرنے کے بعد تم سب انتظار کرنا، اگر کبھی کہیں کوئی سورج کو مغرب سے نکالے تم اسے خدا مان لینا۔ جو سمجھ گیا صلوات پڑھے بابا دے بلند۔ مجمع سمجھ گیا، میں ادھر اشارہ کدھر میں نے کیا ہے۔ اگر کوئی نکال دے، جناب ابن عباس ہے 6 لوگوں کو لے کے، یا علی کیا معاملہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو خدا مانتے ہیں، کہ یہ مجھے خدا، کہاں آپ کو خدا؟ تو مولا کائنات نے کہا توبہ کرو، استغفار کرو، میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ کیسا عقیدہ تم نے کر لیا ہے؟ میں خدا نہیں ہوں، اور باز آ جاؤ ورنہ سزا دوں گا۔ وہ لوگ یا علی آپ جو کچھ بھی کریں آپ میرے خدا ہیں، کیا قتل کر دیے جاؤ گے؟ کہا کچھ بھی ہو ہم قتل کر دیے، سزا دیجیے آپ۔ خدا کوئی حق ہے کہ اگر بندہ گنہگار ہو تو سزا دے، ہم سزا لیں گے؟ یہ عجیب معاملہ۔ دیکھیے آپ دیکھیے 4 لوگ تھے جن کو لوگوں نے خدا مانا، انسانوں میں 4 انسان ایسے ہیں جن کو لوگوں نے خدا مانا، ایک فرعون، ایک نمرود، ایک شداد، ایک مولا علی۔ فرق یہ ہے یہ 3 اس لیے سزا دے رہے تھے کہ ان کو خدا کیوں نہیں مانا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ اور مولا علی سے سزا دے رہے تھے کہ انہیں خدا کیوں مانا جا رہا ہے، یعنی لوگ خدا مان رہے ہیں اور مولا علی نے سزا دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے خدا کا منصب بڑا یا خلیفہ کا؟ ہائے ہائے بھائی منصب کون بڑا ہے؟ کہ صاحب خدا کا بڑا ہے، تو جو خدائی قبول کرنے تیار نہ ہو وہ تمہاری خلافت کا قبول کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
توجہ رہے. کہا کہ مان جاؤ. کہا نہیں وہ تو حق ہے آپ کو, گنہگار ہوں, سزا دے سکتے ہیں آپ. تو امام نے مسکرا کے کہا کہ سنو, جسے میں خدا مانتا ہوں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کے خدا ہونے والی کیا دلیل ہے تو میں دلیل دے سکتا ہوں. تم نے جو ہمیں خدا مانا تو تمہارے پاس ہمارے خدا ہونے کی کوئی دلیل ہے کہ بغیر دلیل کے؟ کہ یا علی بغیر دلیل کے نہیں, ہمارا دلیل ہے. کہ کیا دلیل ہے؟ کہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ خدا کو نیند نہیں آتی. خدا کو نیند نہیں آتی. کیا بھلا دیا آپ نے؟ سال گستاخ نے پڑھا جناب موسیٰ, امت آئی موسیٰ, ہم نے سنا یہ ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی. کہ تم نے سچ سنا ہے. کہ کیوں نہیں آتی؟ کہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم کیوں نہیں آتی, مگر سنا ہے کہ نیند نہیں آتی. تو کہا موسیٰ پوچھ کے آؤ یا اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی. کہ ٹھیک ہے, جب موقع ملے گا اللہ بلائے گا اور جاؤں گا تو پوچھ لوں گا کہ بھائی تجھے خدا نیند کیوں نہیں آتی. صرف سنا ہے. لکھا ہے کہ اللہ نے بلایا, موسیٰ آؤ. جناب موسیٰ آئے. کیا معاملہ ہے؟ کہ امت پوچھ رہی ہے کہ یا اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی. تو کہا موسیٰ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ یا اللہ مجھے خود نہیں معلوم کیوں نیند نہیں آتی, بتا دے بس. تو کہا سنو ایسا کرو, آج جانا تو دن میں نہ سونا, رات کا موقع آئے تو کرسی پر آئینہ لے کے بیٹھ جانا. کرنا کیا ہوگا معبود؟ کہ آئینے کی حفاظت, ٹوٹنے نہ پائے. جناب موسیٰ آئے, آئینہ لیا اور لے کے بیٹھ گئے. کرسی سے بیٹھے ہوئے ہیں. رات کا پہلا پہر گزرا, دوسرا گزرا, تیسرا گزرا. اب چوتھا پہر آیا تو ظاہر ہے کہ برداشت نہ ہوا, نیند آ گئی. اب جب نیند آئی, جملہ بڑا زوردار ہے, کہوں گا بڑی کمزور آواز میں, جب نیند آئی تو لکھا آئینہ ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور جب چھوٹا تو زمین پہ گرا, آئینہ ٹوٹ گیا. آواز قدرت ہے موسیٰ, اب سمجھ میں آیا اللہ کو نیند کیوں نہیں آتی. ہائے ہائے, اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کو نیند کیوں نہیں آتی. ہم نے تمہارے ذمے کا آئینہ کیا تھا اور تم سو گئے, آئینہ نہ بچا سکے. اگر اللہ کو نیند آ جائے تو اس کائنات کی حفاظت کون کرے گا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. کائنات کی حفاظت. تو ہم نے سنا یہ کہ اللہ کو نیند نہیں آتی, ہم نے آج تک آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. امام مسکرائے. اب آپ بھی مسکرائیے. امام نے کہ اتنی جلدی شب ہجر بھلا دیا. ایسے ارے اسی لیے تو ایک رات سو گیا تھا تاکہ تم جیسے لوگ بہک کے خدا نہ مان لیں. کہ یار ہمارے ایک ہی دلیل, تھوڑی اور بھی دلیلیں ہیں. کہا دوسری کیا دلیل ہے؟ تو یہی بات کہ ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ ہمارا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق نکالتا مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو آج سورج کو مغرب نکال مشرق میں ڈبو دے. تو یا علی وہ چونکہ جھوٹا خدا تھا وہ تو نہ نکال سکا, مگر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اشارہ کیا تو سورج مغرب سے نکلا. امام مسکرائے. کا تم نے سورج کو نکلتے دیکھا؟ یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جب سورج نکلا تو علی کا سر کدھر جا رہا تھا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پہ. علی کا سر. اسی لیے میں سجدہ کر رہا تھا کہ تم جیسے لوگ خدا نہ مان لے. بٹھاؤ بھائی, بیٹھو بیٹا, بیٹھ جا. ایک بابا جا بولو صلوات. تو ذرا غور کیجیے گا. کاتی سے کیا دلیل ہے کہ یا علی ایسے ہم دلیلیں لیتے رہیں گے, آپ سارے دلیل کو ضائع کر دیں گے ہمارے, اور ہمیں اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا, آپ ہیں ہمارے خدا. تو امام نے کہا بعض آ جاؤ, میں خدا نہیں ہوں. اگر اس کے باوجود تم نے مانا خدا تو بھی یاد رکھو, یہ دیکھو آگ دہک رہی ہے, تنور روشن ہے, سب کو ڈال دیا جائے گا. کہا نہیں ہم تو آپ کو خدا مانیں گے. آپ نے کہا انہیں ڈالو تنور میں. لکھتا ہے کتابوں میں انہیں تنور میں ڈالا گیا. سب تھے شولوں پر, سب تھے انگارے پر. امام آگے بڑھے, کہتے آگ ذرا ٹھہر جا.
حجت تمام کر لوں. ہائے 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 ہائے. آیت کا سنو. آگ پر ہو، آگ میں ہو، شعلوں کے درمیان ہو، عقیدہ چھوڑ ورنہ چل جاؤ گے. سب نے بیک زبان کا یا علی، ابھی تک تو شک تھا، اب یقین ہو گیا. صلوات اور محمد اور آل محمد. ابھی تو شک تھا، اب یقین آ گیا. کہ کیسے؟ کہ جب نمرود نے آگ میں ابراہیم کو ڈالا تھا تو ابراہیم کے خدا نے ابراہیم کو جلنے سے بچا لیا تھا. اگر آپ خدا نہ ہوتے تو آج ہم کیوں بچتے؟ بچنا دلیل ہے. اس کے بعد واقعہ اور پھر کبھی، مگر بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا. مولائے کائنات نے جلا دیا. بعد میں کیا ہوا وہ سب کو معلوم ہے. عجب نہیں مولا علی کے اس عمل پر اللہ کے لبوں مسکراہٹ آئی ہو. واہ علی، عجیب جذبہ، یہ حوصلہ. چند لوگوں نے، جملہ بہت دور تک جائے گا، چند لوگوں نے مجھے چھوڑ کر تمہیں مانا، مجھے چھوڑ کر تمہیں مانا تو تم نے انہیں جلا دیا. چند لوگوں نے مجھے چھوڑ کر تمہیں مانا، تم نے انہیں جلا دیا. تو قانون تو ہم نے بنایا ہے، احسان کا بدلہ احسان. اب اس کا احسان جواب ہم یہ دیں گے، جو مجھے مانتے تمہیں نہیں مانتے. صلوات اور محمد اور آل محمد. اب لگا لے بیٹا، نعرہ لگا لے. توجہ ہے؟ تو کیا کہا ہمارا خدا؟ کس نے نکالا؟ مولا علی. اور ایک بات اور پڑھنے والی ہے. ہاں، بعد میں بات دیکھیے، میں بیمار ضرور ہوں اور یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے، مگر پھر بھی باتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ بہت پرانی باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، بچپن میں کہیں پڑھا کرتا تھا. مولائے کائنات نے سورج کو مغرب ہی سے نہیں نکالا، ایک کام اور کیا ہے. ایک کام کیا کیا ہے؟ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے افراد مجھے انہیں معلوم ہے. کام دوسرا کیا کیا ہے مولا علی نے؟ ساری کتابیں سنی شیعہ دو سب نے لکھا ہے کہ پوچھا گیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ایک تو سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ علامات قیامت کبریٰ میں سے ایک علامت بھی یہی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، سورج متی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار تو عالم کیا فرمایا؟ ہینا تطلع الشمس من مغربہا، قیامت اس دن آ جائے گی جس دن سورج مغرب سے نکلے. نہیں غور کیا آپ نے؟ قیامت اس دن آئے گی جس دن سورج مغرب سے نکلے. تو مولا علی نے تنہا سورج کو مغرب سے نہیں نکالا، سورج کو نکالا بھی اور قیامت کو آنے سے روکا بھی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے مولا علی. تو سورج کو نکالا کہاں سے؟ مغرب سے. کیا یہ مجمع، میرا مجمع مجھے بتائے گا کہ یہ سورج بیچارہ کرتا کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ مشغلہ کیا ہے؟ طلوع ہونے پہلے کیا کرتا ہے؟ طلوع ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پورا لمبا مضمون ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ تو قرآن نے بتایا کہ زمین و آسمان پر جو کچھ ہیں، سورج چاند سب کے سب، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. توجہ رہے، یہ جتنے زمین و آسمان پر سب اللہ کا سجدہ، سورج چاند سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. تو معلوم ہے کہ سورج کا کام ہے سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، ویسے تو سورج سے ہے، میری گفتگو تو سورج سے ہے نا. تو سورج کیا کرتا ہے؟ کا سورج اللہ کا سجدہ کرتا ہے.
سرکار دوارا پوچھا گیا کہ سورج کس طرح سجدہ کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ طلوع ہونے پہلے سجدہ کرتا ہے اور غروب ہونے کے پہلے لمبا سجدہ، سجدتاً طویلہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ ہینا تطلو، جب وہ طلوع کرتا تب سجدہ، اور غروب جب کرتا تو لمبا سجدہ، وقت غروب لمبا سجدہ، ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا، لمبا سجدہ۔ مولا علی نے اشارہ کیا، اشارہ کیا تو سورج اشارے پر پلٹ آیا، کرتا کیا ہے؟ سجدہ، کرتا کیا؟ سجدہ۔ اب وہ کیا کریں؟ میں آپ کو سنائے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی آیا اور انہوں نے بالکل دنادن نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور نے نام لے کر پکارا، او بھائی، اب وہ سجدے پہ جلدی 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 نماز تمام ہوئی، آیا، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہتے جب ہم نے پہلی بار تجھے پکارا تو نے نہیں سنا؟ میں نے سنا، آیا کیوں نہیں؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسری بار سنا کیوں آیا کیوں نہیں؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ تین بار حضور نے پوچھا، جب میں نے تیسری بار بولا کیوں سنا کیوں نہیں آیا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے کہا اچھا یہ بتا کہ نماز تجھے کس سے ملی ہے؟ کعب سے۔ کہا بلا کون رہا تھا؟ کیا بلا رہے؟ کہا تم نے کیا نہیں پڑھا قرآن میں کہ جب اللہ یا اس کا رسول بلائے تو چاہے جس عالم میں ہو، ہائے ہائے، چاہے جس عالم میں ہو لبیک کہو۔ کہ میرے خاموش سامعین، سورج کر رہا تھا سجدہ اور مولا علی نے بلایا تو پلٹ آیا، ہائے ہائے، سجدہ چھوڑ کے آیا۔ اچھا ہوا یہ وہاں بھی مولوی نہیں تھے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے۔ ورنہ کہتے تو سجدہ چھوڑ کے آگے علی کے بلانے پر۔ تو جناب ابراہیم نے امتحان لیا اللہ نے ابراہیم کا، اور جب ہر طرف سے امتحان کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس امام ابراہیم، اب ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو میرے عزیزوں معلوم ہے کہ امام ہر ایک کو نہیں بنایا جاتا، اللہ امتحان لیتا ہے، اور جب امتحان دینے والا ہر طرف سے کامیاب ہو جاتا ہے تو انعام امتحان میں امامت ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ انعام امتحان، تو انعام امتحان میں اللہ نے امام بنا دیا۔ یہ امامت وہ منصب ہے کہ کامیابی کے بعد اللہ نے ابراہیم کو دیا، اے ابراہیم اب ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امامت کی جو تعریف ہے اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ امام کسی غیر اللہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ امام جو ہے صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز آپ کو معلوم نہیں شاید، جب جناب ابراہیم ڈالے جا رہے تھے آگ میں تو فرشتہ اللہ کا پریشان، یا اللہ تیرا بندہ جا رہا ہے آگ میں، کبھی میں کیا کروں؟ کہا بچا لے۔ کہا اگر تمہیں بچانے کا شوق ہے تو جاؤ تم ہی بچا لو۔ آج ابراہیم اور لکھتا ہے کہ جناب ابراہیم درمیان میں تھے، آنے کے بعد ابراہیم نے کہا حل لک حاجت، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے تو مگر تم سے نہیں ہے۔ پڑھیے صلوات پر محمد علیہ محمد کے۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ حاجت نہیں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ یا ابراہیم ہے بھی اور تم سے نہیں ہے، جب ہے تو بیان کیجئے۔ یہ جو حاجت پوچھ رہا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا شخص تو ہے نہیں، ذات تو ہے نہیں۔ آپ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے۔ آپ خلیل ہیں، جبرائیل ہے، یہ بھی بلبل ستارہ نشین ہے، بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ اگر ہے تو بیان کیجئے۔ تو کیا کہا سنیے، کیا کہا
ابراہیم نے کہا حال کا حاجت ہے کہ ہے وہ تم سے نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ جس سے اس سے بیان کیجیے آپ. تو کہا کہ علمہ بحالی حسب من سوالی، اس کا ہمارے کیفیت قلب سے واقف ہونا. ہمیں دست سوال دراز کرنے روکے ہوئے وہ تو معلوم ہے اسے تو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. اسی جملے کو لے کے فرقہ پیدا ہو گیا تو کہنے لگا کہ اللہ تو دعا نہیں مانگنا چاہیے. کیوں؟ کہ ابراہیم نے ہی کہا دعا نہیں مانگنا چاہیے. انہیں پتہ نہیں ہے ابراہیم تھے منزل امتحان میں، کیا دعا مانگتے؟ یا اللہ امتحان ڈال دے، یا اللہ امتحان دینے کے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم میدان امتحان سے فرار کر رہے ہیں. دعا مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم میدان امتحان سے بھاگ رہے ہیں، اور جو کسی میدان سے بھاگے وہ کسی کا دادا تو ہوگا، علی مرتضیٰ کا دادا نہیں ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو کیوں نہیں بیان کیا ابراہیم نے؟ اس لیے کہ ابراہیم امام تھے. امام اسے کہتے ہیں جو صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے. یہ ملک جبرائیل اللہ کا بندہ تھا، اللہ نہیں تھا، اس لیے نہیں میں. چلیے ساری بات چھوڑیے، ہمارے 12 امام ہیں. ایک کوئی چھوٹی چھوٹی کتاب، وہ سیدھا کتاب لے آئے دنیا یہاں یہ بتائے کہ ہمارے کسی امام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو. خدا بڑی ساری بات ایک طرف، ایک جملہ ایک طرف. ہمارے 12 امام ہیں، تو ایک آدمی آ جائے تو کہا کہ کسی امام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو. سب نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ کاتب تقدیر نے ان کے مقدر میں سوال کرنا لکھا ہی نہیں تھا. ہر ایک نے ان سے مانگا، انہوں نے کبھی کسی کچھ نہیں مانگا. ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور سنیے، اگر تاریخ عصمت میں کہیں آپ کو کوئی سوال مل جائے، کوئی مل جائے، تو للہ اسے سوال نہ سمجھیے گا. اس لیے حق کا مانگنا سوال نہیں کہلاتا. تو کسی نے کبھی کچھ نہیں مانگا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا میں میرا مولا حسین پانی بھی نہ مانگتا اگر یہ نہر ان کی اپنی بہائی ہوئی ہوتی. اگر یہ نہر ان کی اپنی بہائی ہوتی مولا پانی بھی نہ مانگتے، کیونکہ نہر اللہ کی بہائی ہوئی نہر تھی، اس لیے امام نے پانی مانگا. اور میرے عزیزو، کیا کہہ کے پانی مانگا؟ آپ ذرا سوچئے. کبھی کبھی آپ ذہن میں زور دیا کیجئے کہ جس کے تقدیر میں سوال کرنا لکھا ہی نہ ہو، اس ذات نے اگر یہ سوال کیا ہو تو کیسے سوال کیا ہوگا. اس ایک سوال کے لیے میرے مولا حسین نے اپنے وجود کی پوری طاقت کو صرف کر دیا. اور سوالات میں سب سے چھوٹا سوال ہے چند قطرے پانی کا سوال. تاریخ کے سوالات میں اس سے چھوٹا سوال نہیں ملے گا آپ کو. اور اتنے چھوٹے سوال کو جتنا بڑا جواب دیا گیا، اتنا بڑا جواب بھی نہیں ملے گا. اور ہمیں تو گریہ اور رونا اس بات پہ آتا ہے کہ مولانا نے جو پانی مانگا تو یہ کہہ کے پانی نہیں مانگا کہ یہ مسلمانوں پانی دے دو، اے میں نانا کلمہ پڑھنے والوں پانی دے دو. یہ توحید پرست نا امام نے کہا کیا تمہیں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے میرا بچہ پیاسا ہے، لاؤ تھوڑا پانی پلا جاؤ. آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان کو اپنی رحمتیں نازل فرمائے. لاؤ تھوڑا پانی پلا جاؤ. اگر میں ذاکرین کے زمانے سناؤں تو ذاکرین پڑھتے یہ ہیں کہ تیر اتنا وزنی تھا کہ جب بچے گلے میں لگا تو بچہ باپ کا تو پلٹ گیا.
اور اگر میں روایت کا سہارا لے کے سناؤں تو بڑی مشہور روایت ہے، جناب منہال مکے سے مدینے آئے امام چہارم ملنے کے لیے، جب گئے تو میرے چوتھے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، امام جب منہال کہاں سے آئے ہو؟ کہا آقا میں کوفے سے آیا ہوں۔ اچھا کوفے کے رہنے والے ہو؟ ہاں مولا۔ کہ اتنا اور بتا دے مختار کیا کر رہے ہیں؟ تو منہال نے کہا آقا آپ کے بابا کے دشمن کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا منہال اتنا اور بتا دے کیا حرملہ گرفتار ہوا؟ یہ جملہ میں نے پڑھا، آپ کے دل پر چوٹ لگی، آپ روئے، آج سے کہیں بلند آواز سے منہال روئے۔ کہا مولا کیا بات ہے کہ خاص قاتل کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بابا قاتل کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے اپنے چچا قاتل میں کیوں نہیں پوچھا؟ تو امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم، حرملہ جو تیر مارا تھا میرے بھیا اصغر گلے میں لگا، ہم اہل بیت کلیجے میں لگا۔ ہم اہل بیت کلیجے میں لگا۔ اور باب اللہ منہال امام سے رخصت ہو کے مائے کوفے اور گئے خوشخبری سنانے کے لیے کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں۔ جب گئے تو کیا دیکھا کہ مختار بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر اور حرملہ گرفتار ہو کے آیا ہوا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو منہال سے رہا نہ گیا، بآواز بلند کہا اللہ اکبر۔ مختار نے کہا بے شک کبریائی تو اللہ کے لیے ہے، مگر یہ کون سا وقت ہے آواز بلند کرنے کا؟ تو منہال نے کہا مختار تو میں نہیں، میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ اچھا میرا امام کیسا؟ کہ وہی بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں گیا تو امام نے پوچھا کہ مختار کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کے بابا کے دشمنوں کو۔ تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کیا حرملہ گرفتار ہوا؟ اور آج جب آیا تمہارے سامنے حرملہ کو دیکھا تو مجھے میرا امام یاد آ گیا۔ جناب مختار نے کہا حرملہ قریب آیا، بتا کربلا میں تو نے کیا کیا ظلم ڈھائے؟ حرملہ نے ہاتھ جوڑا، امیر معاف کر دیں۔ کہ معافی کسی کے لیے نہیں ہے، بتا کیا ظلم ڈھائے؟ تو حرملہ نے کہا امیر میرے پاس کربلا میں 7 تیر تھے، جن میں 4 تیروں نے کام نہ کیا، مگر 3 تیروں نے وہ کام کیا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا بتا پہلا تیر تو نے کسے مارا؟ کہا امیر نے پوچھے کہا بتانا پڑے گا۔ کہا پہلا تیر میں نے اس وقت مارا جب علی کا بیٹا عباس اپنی بھتیجی کے لیے مشق میں فرات سے پانی لے کے جا رہا تھا، تو ہم نے تیر مارا جب مشق سکینہ میں لگا، مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ ارے مختار نے ماتم کیا، ارے ظالم تو حسین کے بچی پر رحم لایا۔ اے ارباب یاداؤ، جناب مختار رونے لگے، یہاں تک کہ مختار نے آنکھ کے آنسو پوچھے۔ پھر پوچھا اچھا بتا دوسرا تیر تو کسے مارا؟ کاظمی نے مجھے کہا بتانا پڑے گا۔ کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب راکب 2 رسول گھوڑے پہ تھا اور زمین پر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے وہ تیر مارا جو حسین کے پیشانی میں لگا، حسین گھوڑا زمین پر آئے۔ ارے مختار نے ماتم کیا، ظالم تو نے باغ زہرا اجاڑ دیا، ہائے فاطمہ کا لال۔ اے ارباب یاداؤ، مختار رونے لگے۔ پھر پوچھا مختار نے تیسرا تیر کسے مارا؟ کہا میں نے پوچھا کہ بتانا پڑے گا۔ کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا جو حسین اپنے 6 ماہ کے بچے میں لے کے آئے اور حسین پانی مارا تو میں نے وہ تیر مارا جو اصغر گلے میں لگا۔ پھر کیا ہوا کہ بچہ باپ کا تو پلٹ گیا۔ اے عزادارو، بچہ باپ کا تو پلٹ گیا۔ ہر باب آپ کو معلوم ہے نا کہ تیر کا کام بھی ہے کہ جہاں لگتا ہے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے، مگر حرملہ نے تیر مارا تھا، اس نے اصغر گلے میں سوراخ نہ کیا۔ ارے میں کو تو میری زبان جل جائے۔ پھر آخر امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو اس گاہ سے زیادہ ذبح ہو گیا، اس کام سے اس کام تک ذبح ہو گیا۔ ہاں والا ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے، اس کے جملے سناؤ، لکھا ہے کہ حرملہ نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تیر مارا تھا۔ اگر علی کا بیٹا حسین تیر کو اپنے بازو میں روک نہ لیتا کہ بچہ پھول کی طرح تیر میں پھر اٹھتا، عالم یہ ہوتا
جدھر جب تیر جاتا بچہ ساتھ ساتھ چلا جاتا۔ آواز گریہ بلند ہے۔ اللہ ناکو اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بس ارباب یہ چند فکر اور سنیے مجلس تمام ہو جائے۔ بچہ باپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ امام نے قیدے کے ٹکڑے کو لگایا سینے سے۔ ایک بہت بڑے سنی عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام کہہ رہا تھا بچے کو خیمے میں لے جانے کا نہیں تھا، لیکن امام جانتے تھے اگر ہم اس طرح بچے کو لے کے گیا تو بچے کو دیکھ کر یا تو اس کی ماں رباب مر جائے گی یا اس کی بہن سکینہ مر جائے گی۔ ارادہ تھا کہ لا کہیں دفن کر دیں۔ انہوں نے لکھا کہ امام لا رہے تھے، ایک بار یہ بچی سکینہ در خیمہ کھڑی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، ایک بار دوڑ کے آئی، باپ سے لپٹ گئی، بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہی، اے بابا ذرا رضا کے دامن ہٹائیے، میں بھیا کے لبوں کو چوموں گی۔ امام نے دامن ہٹایا، منظر کچھ ایسا تھا بچے برداشت نہ کر سکی، ہاتھوں رکھا آنکھوں پر، رکیا خیمے کی جانب، آواز دی اماں دے بھیا کے ذرا پانی پی کے آئے۔ اور باب یادا اب امام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد در خیمہ پر آئے، آواز دی، خیمے کے دل میں رباب آ گئی۔ علامہ رشید ترابی صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ امام نے بچوں کو ماں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ امام نے ایک سوال کیا، رباب بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ کہا مولا آپ میرے والی ہیں، اور میں کون ہوں؟ آپ میرے وارث ہیں، اور میں کون ہوں؟ آپ میرے بچے کا باپ ہیں، اور میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں۔ کہا رباب امام مانتی ہو؟ کہاں مولا؟ جب اقرار لے لیا تو کہا رباب حسین بڑا شرمندہ، بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، ہاں تیرے اور بچہ سیراب ہو گیا۔ اے ارباب یادا دو فقرے اور سنیے مسائل کے مجلس مکمل ہو جائے۔ لکھا جو امام بچے کو ماں کے حوالے کیا تو ماں نے سے ایک فقرہ کہا، کہتی ہے بیٹا رباب، بیٹا اصغر مجھے لگتا ہے تمہارا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا۔ ہاں ارباب یادا خیمے رونے کی آواز، یہاں تک امام نے کہا رباب ہمیں بچے کو دفن کرنا ہے، اے عزادارو آگے آگے امام ذوالفقار ہاتھوں میں لے گئے، پیچھے پیچھے جنازہ رباب ہاتھوں میں ننھی سی میت۔ یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جسے آج ماں اٹھائے ہوئے۔ امام پشت خیمہ آئے، امام نے ذوالفقار ننھی سی قبر کھودی، جب قبر تیار ہو گئی تو کہا رباب لاؤ اس کو میرے حوالے کرو۔ امام نے بچوں کو لیا، اے ارباب یادا امام بچے کو دفن کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دفن کے بعد قبر میں پانی چھڑکا جاتا ہے، ارے پانی تو تھا نہیں، پانی ہوتا تو بچہ پیاسا کیوں ذبح ہوتا؟ یہ کہا امام اپنا رخسار قبر اصغر پر رکھ کے زارو قطع رونے لگے۔ اے اولاد والو جب رباب منظر دیکھا تو کہتے اے مولا ارے ہم نے صبر کر لیا، آپ بھی صبر کر لیجئے۔ امام اٹھے، کسی نے سلام کیا، امام نے بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ بیمار بیٹی سغرا کا قاصد۔ امام نے کہا بھائی کیا لایا ہے؟ اے ارباب یادا قاصد بل کے خط کو رکھ دیا ہاتھوں پر۔ امام خط پڑھتے جا رہے تھے، زار و قطع روتے جا رہے تھے۔ ایک بار لکھا تھا اے بابا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھیا اصغر کے لیے کرتا سلا ہے، اے بابا اس کرتے کو میرے بھیا کو پہنا دیجیے گا۔ امام نے کرتا لیا، آئے قبر اصغر پر ڈال دیا۔ اے بیٹا تیرے بہن سغرا نے تیرے لیے مدینے کرتا بھیجا۔ امام قاصد جا میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا، کہنا اے بیٹی تیرا اکبر بھی مارا گیا، تیرا اصغر بھی مارا گیا، اے بیٹی سغرا ابھی ابھی اصغر کو دفن کیا۔ سالم الذین ظلموا ای منقلب لعنت القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع اللہم انی اسألک باسمک العظیم العظیم العظیم۔ یا اللہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری صفات قبول فرما،
ہم سب کو اعمال صالحہ کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ممی مر ان کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ مغفرت قدر فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو دور میں تعزیر فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم غصہ